آئی وازنٹ شیور کہ میرا ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں. جو کریز ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ایم بی بی ایس کا ہوتا ہے نا، وہ ایم بی بی ایس کے علاوہ کہیں سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. الحمدللہ آج میرا اتنا ایگریگیٹ تھا کہ میں کنگ ایڈورڈ بھی جا سکتا تھا. What are the lessons that you learned from your first experience? MD CAT candidates کے پاس plan B ہونا چاہیے for their career. السلام علیکم. آج کا پوڈ کاسٹ اسپیشلی ایم ڈی کیٹ ریپیٹر کینڈیڈیٹس کے نام ہے، جو کہ سم ہاؤ اپنی ایک اٹیمپٹ میں دے کوڈنٹ میک اٹ ٹو اے میڈیکل انسٹیٹیوٹ بٹ دے ہیو ناٹ لاسٹ ہوپ. میرا نام ڈاکٹر عفیفہ کلثوم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل الائنس فار لرننگ اینڈ ٹریننگ. ہمارے ساتھ ہمایوں احمد موجود ہیں. آئیں ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام ہمایوں احمد ہے اور میں نے 2021 میں اپنا فرسٹ ٹائم ایم ڈی کیٹ اٹیمپٹ کیا تھا. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے بورڈ کے پیپرز تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ایم ڈی کیٹ کے لیے جو تیاری کا ٹائم ہوتا ہے وہ کافی کم بچا تھا. تو اپروکسیمیٹلی میرے پاس تقریباً 35 to 40 ڈیز تھے. تو میں نے اسٹریٹجیکلی سوچا کہ چونکہ کووڈ کے ڈیز ہیں، ہو سکتا ہے کووڈ دوبارہ آ جائے، انسٹیٹیوٹس بند ہو جائیں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں فزیکلی اکیڈمی نہ جوائن کروں، میں آن لائن سیٹ اپ سے تیاری کروں. تو میں نے ایک آن لائن سیٹ اپ لیا، تیاری شروع کی. اٹ واز کائنڈ آف ڈسٹریسنگ کہ آپ گھر میں بیٹھ کے خود تیاری کرو، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی پروگریس کیسی ہے، آپ ٹیچر سے ان ٹچ نہیں ہوتے، آپ کی باقی کلاس فیلوز کے ساتھ بھی کوئی ایز سچ کمیونیکیشن نہیں ہوتی. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ایک ٹیسٹ میں اگر لیٹ سپوز 70% 80% مارکس اسکور کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہیں کہ نہیں ہے. تو خیر وہ وقت گزر گیا، ایم ڈی کیٹ کے دن آئے، ایم ڈی کیٹ ہوا ہمارا. اٹ واز کائنڈ آف اے ڈیزاسٹر. وہ پہلی بار پاکستان میں نیشنل لیول پہ ایک آن لائن ٹیسٹ ہوا تھا اور اس میں کچھ پرابلمس تھے. تو کرتے کرتے رزلٹ آ گیا. آئی وازنٹ شیور کہ میرا ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں. میرے ایف ایس سی میں مارکس ٹھیک تھے، اچھے تھے. جب لسٹ لگیں تو مجھے پتہ چلا کہ میرا اپنے ڈیزائرڈ کالجز سے 0.2-0.3% کا ڈفرینس رہ گیا. تو اس بہت سلائٹ ڈفرینس سے میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں فار دا ٹائم بینگ کافی ڈسہارٹ ہوا. میں نے سوچا کہ میڈیکل کی فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے، بیکاز میں نے کافی محنت کی تھی اور گیون ٹائم میں اس سے زیادہ محنت میں کر نہیں سکتا تھا. تو میں نے فار دا ٹائم بینگ ڈی وی ایم اسٹارٹ کر دیا، ویٹنری میڈیسن. تو کچھ عرصہ ویٹنری میڈیسن، حالانکہ وہ بھی میڈیکل کی ایک فیلڈ بنتی ہے، بٹ جو کریز ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ایم بی بی ایس کا ہوتا ہے نا، وہ ایم بی بی ایس کے علاوہ کہیں سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. آپ جب دیکھتے ہو کہ آپ کے فرینڈز، آپ کے کولیگز جو ہیں وہ ایم بی بی ایس کا وائٹ کوٹ پہنتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے ڈی وی ایم یا ڈی پی ٹی کا وائٹ کوٹ میٹر نہیں کرتا. تو کچھ عرصے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے ایک اور اٹیمپٹ کرنی چاہیے. میں نے اپنی فیملی سے ڈسکس کیا، اپنے فرینڈ سے ڈسکس کیا، اپنے ٹیچر سے ڈسکس کیا. سب نے مجھے یہی کہا کہ آپ ایک بار ایم ڈی کیٹ دوبارہ سے اٹیمپٹ کرو، اور اس بار آپ کے پاس ٹائم بھی بہت ہے. تو میں نے پھر اپنے ڈی وی ایم کو خیر آباد کہا اور میں پھر ایم ڈی کیٹ کے ایک نئے سفر پہ چل پڑا، جس کے لیے میں نے کافی محنت کی. پہلے سیلف اسٹڈی کی، پھر میں نے بعد میں جب ایف ایس سی ایگزامز ہو چکے تھے تو میں نے اکیڈمیز بھی جوائن کی. اور الحمدللہ آج میرا اتنا ایگریگیٹ تھا کہ میں کنگ ایڈورڈ بھی جا سکتا تھا، بٹ میں نے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی چوز کیا اور آئی ایم اے فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ایٹ دا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. آپ کا ایم ڈی کیٹ کا فرسٹ ایکسپیرینس کووڈ ایئرس میں تھا اور اس کے بعد آپ نے سیکنڈ اٹیمپٹ کیا. تو آپ نے وٹ آر دا لیسنس دیٹ یو لرن فرام یور فرسٹ ایکسپیرینس؟ کیا مسٹیکس تھیں جو آپ کو لگا کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھیں اور آپ کو اب اوائڈ کرنی چاہیے؟ اوکے، سو فرسٹ آف آل ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے پریکٹس نہیں کی تھی زیادہ. میں نے بکس ریڈنگ اور نوٹس ریڈنگ اور لیکچرز پر زیادہ فوکس کیا. چونکہ آن لائن تھا تو آن لائن لیکچرز کافی ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں، جس میں ٹائم میرا بہت زیادہ لگا تھا. تو دا مین پوائنٹ بینگ ریزڈ از کہ میں نے پریکٹس بہت کم کی تھی. تو یہ کافی بڑا لیسن تھا میرے لیے، بیکاز پریکٹس کرنے، دراصل آپ اپنی ایف ایس سی کی بکس کو ایف ایس سی کی لحاظ سے نہیں پڑھ سکتے. ایم ڈی کیٹ میں آپ کو ایک بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ پرسپیکٹیو آپ کا تبھی کلیئر ہوتا ہے جب آپ ایم ڈی کیٹ لیول کے ایم سی کیو سالو کرتے ہو. تو اس میں لیگ کر رہا تھا. تو یہ سب سے بڑا میرے لیے لیسن تھا. اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ اکیڈمی جوائن کرنا بھی اٹس ناٹ اے رول آف تھم کہ جو جوائن کرتا ہے وہی پاس ہوتا ہے، بٹ میجورٹی جو جوائن کرتی ہے وہی آگے ایکسیل کرتی ہے. تو ایک میڈیکل کا بچہ عموماً اکیڈمی سے ہی آیا ہوتا ہے. تو اکیڈمیز جوائن کرنا اور فزیکلی اکیڈمی جوائن کرنا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے.
تو یہ 2 چیزیں میں نے سیکھیں جن کو میں نے بہت زیادہ امپروو کیا اور اس سے میرے نمبر کافی بہتر ہو گئے تھے. سو یو سجیسٹ کہ آل دو ہمارے پاس ملٹیپل آپشنس ہوتی ہیں، لائک آن لائن لرننگ ریسورسز بھی ہوتے ہیں، اسٹڈی گروپس جوائن کرنے کی بھی ایک آپشن ہوتی ہے، اور ہم سیلف اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، تو ایون دین ہمیں فزیکلی کوئی نہ کوئی اکیڈمی ضرور جوائن کرنی چاہیے. بالکل، فزیکلی اکیڈمی جوائن کرنے سے آپ دراصل ان ایکسپیرینس ٹیچرز کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہو جو پچھلے 15-20 سالوں سے اینٹی ٹیسٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی، جب آپ ایک کلاس کے ماحول میں بیٹھتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیپٹر آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آیا کہ وہ واقعی میں مشکل ہے یا صرف آپ کو مشکل لگ رہا ہے. اگر وہ واقعی میں مشکل ہے تو آپ کلیکٹیو ایفرٹ کرتے ہو کلاس کے ساتھ اور ٹیچر کے ساتھ، اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اگر صرف آپ کے لیے مشکل ہے، آپ لیگ کرتے ہو، تو آپ اس کے لیے سیلف اسٹڈی کرتے ہو. تو ان شارٹ آپ کو ہر چیز کے بارے میں کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے ان فزیکل اکیڈمی اسٹائل، بٹ آن لائن میں یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی. اچھا ہمایوں، یہ بتائیے کہ جب آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ میں ایم ڈی کیٹ کلیئر نہیں ہوا تو آپ نے کیسے کوپ اپ کیا اس سچویشن کو؟ دیکھیں، نیچرلی تو شروع میں آپ کو دھچکا لگتا ہے، بیکاز آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو، آپ ایموشنل ہو جاتے ہو. اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا میں نے میڈیکل کی فیلڈ فار دی ٹائم بینگ چھوڑ دی تھی. لیکن آہستہ آہستہ آپ کا جو اپنے رب پر ایمان ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا جاتا ہے. آپ اس بات کو سوچتے ہو کہ آپ کی قسمت جس نے لکھی ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. تو کامیابی دینا تو اس کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں محنت کرنا ہے. تو آلدو آپ کو کافی باتیں سننی پڑتی ہیں، کافی آپ کو ٹونٹ سننے پڑتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ محنت آپ نے کرنی ہوتی ہے اور کامیابی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے. دراصل میری فیملی جو تھی وہ کوائٹ سپورٹنگ تھی میرے لیے، جو کہ میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی. میرے پیرنٹس اور گھر والے سب بہت سپورٹنگ تھے. تو میں کافی بچا رہا ان چیزوں سے ان سائڈ مائی ہاؤس، بٹ کافی اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ فیل ہوتا ہے کہ وہ سوشل گیدرنگ میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. ان کو بس یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگلا میرے سے یہ پوچھ لے گا کہ آج کل تم کیا کر رہے ہو، اور پھر یہ جواب دینا پڑتا ہے کہ میں ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کر رہا ہوں. تو آپ اس کو اپنے اسٹائل میں کوپ کریں. ہر بندہ مختلف ہوتا ہے. اگر آپ فیس کر سکتے ہیں اس چیز کو صبر کے ساتھ، دین گو فار اٹ. بٹ نہیں تو آپ کچھ عرصے کے لیے شادیاں اٹینڈ کرنا تھوڑا کم کر دیں، تھوڑا سوشل گیدرنگز میں کم جائیں، اور یو ہیو ٹو کوپ ود اٹ ان اے ڈفرینٹ سینس. دیکھیں، کافی مختلف طریقے ہوتے ہیں، ہر بندہ مختلف اسٹائل سے کرتا ہے. تو میرا کچھ یوں تھا کہ کبھی دوستوں سے بات کر لی، کبھی آؤٹنگ پر نکل گیا، کبھی واک کرنے چلا گیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی، قرآن شریف پڑھ لیا. مطلب کچھ ایسی چیزیں جن میں آپ زیادہ سوشلائز بھی نہ کرو اور تھوڑا سا آپ کا دل بھی اس خیال سے تھوڑا سا دور ہو جائے، اور تھوڑی سی تھکا دینے والی ایکسرسائز ہو جس سے آپ کو مطلب نیند جن لوگوں کی اڑ جاتی ہے وہ بھی تھوڑی سی پرابلم کوپ رہے. تو آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکسٹرا کریکولر، بالکل پڑھائی سے دور ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو ملوث رکھو، جس سے آپ کافی حد تک کوپ کر لیتے ہو، اور پھر صبر آہستہ آہستہ آ جاتا ہے. ایم ڈی کیٹ کینڈیڈیٹس کے پاس پلان بی ہونا چاہیے فار دیئر کریئر؟ جی بالکل، ایم ڈی کیٹ کینڈیڈیٹس کے پاس پلان بی ضرور ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں 2021 میں اپروکسیمیٹلی 2 لاکھ بچوں نے ایم ڈی کیٹ میں اپلائی کیا تھا، جن میں سے پاکستان میں آئی تھنک 6,000 to 7,000 پبلک سیکٹر کی سیٹس ہیں. تو آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی آپ نکال لیں تو پیچھے لاکھوں کی تعداد میں ایسے کینڈیڈیٹس بچتے ہیں جو ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس نہیں کر پاتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. دیر آر مینی فیلڈز جن میں آپ جا سکتے ہیں. تو آپ ضرور اپنا ایک پلان بی رکھیں، اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ میڈ فار دس فیلڈ تو آپ ضرور اس فیلڈ کو جوائن کریں. اچھا ہمایوں، آپ نے بتایا نا کہ آپ جب فرسٹ اٹیمپٹ آپ کی انسکسیزفل تھی تو اس کے بعد آپ نے ڈی وی ایم جوائن کر لیا تھا، اور اینڈ یو آر ناٹ ہیپی ٹو جوائن دیٹ ڈی وی ایم. سو آپ نے پھر جب سیکنڈ اٹیمپٹ پلان کی ایم ڈی کیٹ کی تو کیا اس دوران آپ ڈی وی ایم کی کلاسز بھی لے رہے تھے؟ نہیں، اگر آپ ساتھ میں کوئی اور کام کر رہے ہو تو آپ سے ایم ڈی کیٹ کی تیاری نہیں ہوتی. تو اٹ واز کائنڈ آف اے ٹف چوائس، بٹ میں نے کشتیاں جلا دی تھیں اور میں نے ڈی وی ایم کو خیر بات کہہ دیا تھا. یہ کافی بڑا رسک تھا، بٹ جو میں نے آپ کو پلان بی والی بات بتائی وہ میں تھوڑی سی ایلیبوریٹ کر دوں کہ پلان بی آپ کا ایم ڈی کیٹ کے بعد ہوتا ہے، اگر آپ کا خدا نہ خواستہ ایم ڈی کیٹ نہ کلیئر ہو پائے. بٹ بیفور ایم ڈی کیٹ، اس کی تیاری کے دوران آپ نے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا ہوتا کہ اگر نہ ہوا تو میں یہاں چلا جاؤں گا. آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہوتا ہے اور اپنا بیسٹ لگانا ہوتا ہے. آپ محنت کرو اور بعد کی بات وہ
آپ کے بس میں نہیں ہے. سو یعنی آپ نے جو بھی اٹیمپٹ دینی ہے وہ ہول ہارٹیڈ اٹیمپٹ ہونی چاہیے. ہمایوں, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور سچ اے موٹیویشنل اسٹوری. آپ کی طرف سے ہمارے ویورز کے لیے کوئی ٹیک ہوم میسج؟ میرا ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ بندے کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی بالکل تاریک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. تو یو جسٹ ہیو ٹو کیپ ورکنگ ہارڈ اور انشاءاللہ تھنگز ول ٹرن آؤٹ. تھینک یو ویری مچ ہمایوں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا پوڈ کاسٹ.